السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی نشست جو ہماری ہے 16 نمبر لیسن ہے، الدرس السادس عشر والسابع عشر۔ ان دونوں درسوں کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے، المبتدا والخبر۔ مبتدا ابتدا سے ہے اور خبر یعنی اردو میں بھی ہم خبر کہتے ہیں، جو شروع جس سے آغاز ہو اسم سے۔ جملہ اسمیہ جو ہے وہ مبتدا اور خبر ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ ہمیشہ، جملہ فعلیہ جو ہے وہ مبتدا خبر نہیں ہوتا، وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ اسمیہ کی جو علامہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے اسے مبتدا کہتے ہیں۔ المبتدا اسم یقع فی اول الجملہ، جو شروع میں جملے میں آئے اسے مبتدا کہتے ہیں۔ خبر اسم یقع بعد المبتدا، جو مبتدا کے بعد آئے اسے خبر کہتے ہیں۔ وتحصل به الفائدہ، دوسرا اس کی تعریف کا جز یہ ہے کہ اس سے فائدہ پورا ہو، جیسے کہ امثلہ ہیں، مثال مبتدا اور خبر کی۔ المبتدا ھذا طالب، مبتدا ہے، اسم اشارہ مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ خبر ہے۔ تو ھذا یہ طالب علم ہے، پورا فائدہ ہو گیا اس کا کہ یہ کون ہے، تو جواب مل گیا کہ طالب ہے۔ الباب، دروازے کو کیا ہے، کھلا ہے، بند ہے، نیا ہے، پرانا ہے۔ الباب مفتوح، تو باب دروازہ کھلا ہے، تو یہ اس کی خبر ہے دروازے کی، تو یہ بھی مبتدا ہے اور یہ خبر ہے۔ یہ اسم اشارہ ہے اور یہ اسم ہے الباب، اور علامت اسم ہم نے پڑھی ہیں، الف لام اس میں ہے علامت اسم، اس لیے یہ اسم ہے۔ تو الباب مفتوح یہ بھی اسم ہے کیونکہ تنوین آئی ہے اس کے آخر میں، فعل پہ تنوین نہیں آتی، یہ بھی اسم ہے۔ تو جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اور خبریہ ہوتا ہے اس میں جو ہے یہ مبتدا بھی اسم ہوتا ہے اور خبر جو ہے اس میں جملہ بھی ہو سکتا ہے اور خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ مفتوح یہ بھی اسم ہے، تو یہ خبر ہے اور یہ مبتدا ہے۔ ہؤلاء مہندسون، یہ کون ہے، انجینئر ہیں، تو یہ جمع کے لیے استعمال ہو۔ ہوا مجتہد، وہ محنتی ہے۔ ہم اذکیاء، وہ عقل مند ہیں، ذہین ہیں۔ النجوم جمیلہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جمع استعمال ہوتا ہے وہاں مؤنث استعمال ہوتی خبر، جمیلۃ۔ النجوم، ستارے خوبصورت ہے۔ انت ذکی، تم ذہین ہو۔ انتن طبیبات، تم سب، یہ مخاطب ہے، عورتیں، جمع مخاطب کے لیے۔ انتن ضمیر ہے، یہ پروناؤن۔ طبیبات ڈاکٹرز، تم سب ڈاکٹرز ہوں، لیڈی ڈاکٹرز کو مخاطب کے لیے، مؤنث مخاطب۔ الطلاب ناجحون، یہ مذکر جمع ہے، طلاب مبتدا، یہ سارے مبتدا ہیں اور یہ خبر ہے۔ ناجحون کامیاب ہیں۔ الطلاب ناجحون، یہ واؤ ہے اس لیے یہاں تنوین نہیں آئی۔ ناجحون، ناجح کی جمع، یہ جمع مذکر سالم ہے، ناجح کی جمع ناجحون ہے۔ دوسرا لیسن کے اندر جو چیز ہے وہ ہے الاشارۃ الی جمع غیر العاقل، جمع غیر عاقل کے لیے اشارہ کیسے کیا جاتا ہے۔ قریب کے لیے ہذہ کتب، ہذہ بیوت، ہذہ الابواب مفتوحۃ، یہ دروازے کھلے ہیں۔ ہذہ الدروس سہلۃ، یہ سبق جو ہیں آسان ہیں۔ الجمع غیر العاقل للبعید، غیر عاقل بعید کے لیے تل کا استعمال ہوتا ہے۔ تلک کتب، تلک بیوت، تلک النوافذ مغلقہ، وہ کھڑکیاں بند ہیں۔ تلک الطائرات کبیرہ، وہ جہاز بڑے ہیں۔ تو دیکھیں ہذہ کتب صحیح ہے، ھذا کتب غلط ہوگا، جمع کے لیے ہذہ استعمال ہوگا۔ ہؤلاء کتب بھی غلط ہوگا کیونکہ یہ عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے ہؤلاء۔ تلک کتب یہ درست ہے دور کے لیے، ذالک کتب نہیں استعمال ہوگا، جمع کے لیے تل کا استعمال ہوگا۔ اولئک کتب یہ بھی استعمال نہیں ہوگا کیونکہ یہ بھی عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع عاقل کے لیے۔ تو اس کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے، ہذہ الابواب مفتوحہ، یہ مبتدا ہے، یہ بدل ہے، یعنی اسم اشارہ مشار الیہ یہ مبتدا بنتے ہیں اور مفتوحۃ خبر ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ترکیب اس کی جملے کی کیا ہے، ہذہ الابواب مفتوحۃ، تو مبتدا خبر ہے۔ تل کا مبتدا ہے، بدل بھی اسے کہا جاتا ہے، اور اسے اسم مشار الیہ، اسم اشارہ اور مشار الیہ کیا ہے، مبتدا ہے، اور یہ جو ہے مغلقۃ خبر ہے، وہ کھڑکیاں بند ہیں۔ تو بعض کلمات کی جمع جو ہے، باب ان کی ابواب، بیت ان کی بیوت، نجم ان کی نجوم، ستارے۔
قلم اقلام، حمار گدھے کو کہتے ہیں، حمیر بھی جمع ہے و حمر دونوں جمع ہے، سریر ان کی سرور، نہر ان کی انہار، سریر چارپائی، نہر دریا، سیارت سیارات گاڑی، کلب کلاب کتا، طائرت جہاز، طائرات اس کی جمع، درس ان کی جمع دروس، بحر ان کی جمع بحار و بحور سمندر، کتاب ان کی جمع کتب، قمیص ان کی قمصان و اقمصہ، یہ دو جمعیں استعمال ہوتی ہیں، قمصان بھی اور وہ اقمصہ قمیص کی، قمیض کو کہتے ہیں، اردو میں ہم قمیض کہتے ہیں جسے، دراجۃ سائیکل بائی سائیکل اسے دراجات اس کی جمع ہے، حقل کھیتی اور اس کی جمع حقول، جبل پہاڑ اور اس کی جمع جبال، بنت لڑکی اور اس کی جمع بنات۔ تو یہ یعنی موجز شرح تھی۔ اب ہم اصل کتاب کی طرف آئیں گے اور وہ پڑھیں گے درس السادس عشر۔ المدرس لمن هذه الاقلام یا محمد، کس کی قلمیں ہیں یا کس کے اقلام پین ہیں اے محمد؟ یہ محمد ہی لی یا استاد، یہ میرے ہیں، ہی لی یہ میرے ہیں اے استاد۔ المدرس ہی جمیلۃ جدا، یہ بہت خوبصورت ہیں۔ وَهَذِهِ الْكُتُبُ الْجَدِيدَةُ، اب دیکھ رہے ہیں یہ جدیدہ جمع کیوں ہے، کتب جمع ہے کیونکہ، اور هذه استعمال ہوا ہے، جو ہم نے پڑھا اسم اشارہ غیر عاقل کے لیے، جمع کے لیے هذه استعمال ہوگا، مؤنث کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی۔ هَذِهِ الْكُتُبُ الْجَدِيدَةُ أَهِيَ لَكَ، یہ نئی کتابیں کیا تمہاری ہیں محمد؟ لا هِيَ لِحَامِدٍ، نہیں یہ حامد کے لیے ہیں، حامد کی ہیں۔ المدرس أَيْنَ دَفَاتِرُكُمْ يَا إِخْوَانُ، مدرس پوچھتا ہے ٹیچر تمہارے رجسٹر کہاں ہے اے بھائیو؟ علی ہی ہنا، یہ یہاں ہے، ہنا کا معنی کیا ہے؟ یہاں ہے، علی هذا المکتب، اس ٹیبل پر۔ تو تمارین ہے، تأمل الامثلہ الآتیہ، ان مثالوں کو غور کریں۔ المفرد هذا طالب جدید، یہ نیا طالب علم ہے، ہوا من امریکہ، وہ امریکہ سے ہے، learn the example۔ الجمع هؤلاء طلاب جدد، یہ نئے طالب علم ہے، ہم من امریکہ، وہ امریکہ سے ہیں، ہم یہاں جمع استعمال ہوئی۔ المفرد هذا کتاب جدید، یہ نئی کتاب ہے۔ تو آپ نے غور کیا، طالب علم اگر مفرد ہے تو هذا، اور طالب علم اگر جمع ہے تو هؤلاء استعمال ہوگا، اور یہاں عاقل ہے اور یہاں پہ غیر عاقل ہے، کتاب هذا کتاب جدید، ہوا من امریکہ، وہ امریکہ سے ہے۔ هذه کتب جدیدہ، یہاں پہ ہاؤلا استعمال نہیں ہوا کیونکہ یہ غیر عاقل ہے، تو جمع کے لیے غیر عاقل کی ہادی استعمال ہوگا۔ هذه کتب جدیدۃ، یہ نئی کتابیں ہیں، ہی من امریکہ، اور یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہی استعمال ہوا ہے جمع کے لیے، جمع کے لیے، اور مؤنث کے لیے بھی ہی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں جمع کے لیے بھی ہی استعمال ہوا، ہی من امریکہ، یہ امریکہ سے ہیں۔ حول المبتدا فی کل من الجمل الآتیہ الی جمع، تو مبتدا کو ہم نے جمل میں استعمال کرنا ہے الی جمع، جمع کی طرف۔ المثال هذا بیت، تو جواب ہم کیسے استعمال کریں گے؟ هذه بیوت، تو هذا کی جگہ یہاں پہ کیا ہوگا؟ هذه نجوم، هذا درس، هذه دروس، هذا قلم، هذه اقلام، هذا باب، هذه ابواب، هذا نهر، هذه انهار، هذا جبل، هذه جبال، هذا كلب، هذه كلاب، هذا بحر، هذه بحار، هذا كتاب، هذه کتب، یہاں هذه آئے گا۔ هذا حمار کی جگہ یہاں جمع کیا آئے گی؟ هذه حمر یا حمیر، دونوں جمع ہم نے پڑھی ہے۔ هذا سریر، هذه سرور، هذا دفتر، هذه دفاتر، رجسٹر یا کاپی وغیرہ۔ هذا مکتب، یہ جو ہے ٹیبل ہے۔ هذه مکاتب، یہ دفتر ہیں، یہ میز ہیں۔ هذا فندق، هذه فنادق، فندق ہوٹل کو کہتے ہیں، اس کی جمع فنادق ہے۔ هذه ساعة، هذه ساعات، هذه سيارة، تو هذه سیارات۔ هذه سیارات، هذه طائرات، یعنی مؤنث کے لیے بھی هذه استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی هذه سیارات، بلکہ یہاں پہ استعمال ہوتا ہے تلک،
جمع کے لیے ہم نے جیسے پڑھا ہے پہلے، بعید کے لیے بعید کے لیے تل کا استعمال ہوتا ہے، دور کے لیے تل کا استعمال ہوتا ہے. تو هذه ساعة، هذه ساعات، هذه سيارة، هذه سيارات، هذه طائرة، هذه طائرات، ذلك نجم. تو کیا آئے گا؟ ذالک، یہاں پہ ہم استعمال دور کے لیے کریں گے، ذالک کی جگہ پہ یہاں تل کا نجوم جمع کے لیے، تل کا سیارات، پھر یہاں پہ تل کا سیارات، کیونکہ یہاں پہ الائی کا نہیں استعمال کر سکتے. مؤنث کے لیے بھی تل کا سیارہ اور جمع کے لیے بھی تل کا نجوم، الائی کا نجوم نہیں استعمال ہوگا، وہ عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہا اولائے اور الائی کا. غور کریں آپ، یہاں مؤنث کے لیے بھی ہادی استعمال ہوا اور جمع کے لیے بھی، قریب کے لیے اور بعید کے لیے ذالک نجم اور جمع کے لیے تل کا نجوم. اور یہاں پہ مفرد مؤنث کے لیے بعید کے لیے تل کا سیارات، اور جمع بعید کے لیے، جمع مؤنث بعید کے لیے بھی تل کا سیارات. اشر الی الاسماء الآتیہ باسم اشارہ مناسب للقریب، قریب کے لیے آپ ان میں سے آپ نے اسم اشارہ استعمال کرنا ہے، ھذا، ھذہ اور ھؤلاء. تین یہ چیزیں ہیں تو کہیں گے ھذا رجل، ھؤلاء رجال، عاقل ہیں اس لیے ھؤلاء. کلب، ھذا کلب، کلاب، تو یہاں ھؤلاء نہیں استعمال ہوگا، ھذہ، ھذہ کلاب، ھذہ دروس، ھؤلاء مدرسون. اخواتی، ھؤلاء اخواتی، ھؤلاء اخواتی، عاقل ہے اس لیے اخواتی جو ہے ھؤلاء استعمال ہوگا. اقلام، ھذہ اقلام، کتاب، ھذا کتاب، سیارات، ھذہ سیارات، سیارۃ، ھذہ سیارۃ، حمار مفرد ہے، ھذا حمار، کتب، ھذہ کتب، حمر، ھذہ حمر، عین، ھذہ عین. عین مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے، مذکر بھی تو ھذہ استعمال ہوتا ہے. ہم نے پڑھا ہے کہ جو اعضائے انسانی ہیں، جو ڈبل ہیں، دو ہیں، انہیں مؤنث استعمال کیا جاتا ہے. تو ھذہ عین. طبیبۃ، ھذہ طبیبۃ، ھذہ طبیبات، یا ھؤلاء طبیبات، ھؤلاء طبیبات استعمال ہوگا. ھؤلاء طبیبات، یہ کیونکہ عاقل ہے، یہ ھذہ اور ھؤلاء. اشر الی الاسماء الآتیہ باسم اشارہ مناسبہ للبعید، بعید کے لیے اب ہم نے ذالک مذکر کے لیے، تلک مؤنث کے لیے اور جمع کے لیے بھی، اولئک عقل مند، عاقل جمع کے لیے. تو ذالک طالب، تلک اولئک طلاب، اولئک طلاب کیونکہ عاقل ہے اولئک. نجم، ذالک نجم، وہ ستارہ ہے. تلک نجوم، تلک بنت، اولئک بنات، جمع کے لیے اولئک بنات. دراجہ، تلک دراجۃ، تلک دراجات، دونوں کے لیے، مؤنث واحدہ کے لیے، بعید کے لیے اور جمع مؤنث کے لیے بھی، کیونکہ عاقل نہیں ہے اس لیے تل کا استعمال ہوگا. سریر، ذالک سریر، وہ بیڈ ہے. تل کا سرور، وہ جمع سریر کی سرور، وہ بیڈز ہیں، بہت سی چارپائییں ہیں. تل کا دجاجۃ، یہ مرغی ہے. مدرسہ، تل کا مدرسۃ مؤنث. اولئک مدرسات، جمع عاقل ہے اس لیے اولئک. حاج، ذالک حاج، وہ حاجی ہے. اور اولئک حجاج، وہ بہت سارے حاجی ہیں. مسجد، ذالک مسجد، وہ مسجد ہے. تلک سیارات، وہ گاڑیاں ہیں، کیونکہ جمع غیر عاقل ہے اس لیے یہاں تل کا استعمال ہوگا. تو اسماء الاشارہ للقریب کے لیے ھذا، ھذہ، ھذا مذکر کے لیے، ھذہ مؤنث کے لیے، ھؤلاء جو ہے مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے بھی ھؤلاء استعمال ہوتا ہے جمع کے لیے. عاقل کے لیے ذالک اور اولئک. تلک یعنی یہ بعید کے لیے، اسماء الاشارہ للبعید، تلک مؤنث کے لیے اور اولئک طالبات، یہ اولئک مذکر مؤنث دونوں کے لیے، جیسے ھؤلاء مذکر مؤنث قریب کے لیے اور بعید کے لیے اولئک استعمال ہوتا ہے.
اسماء الاشارہ للقریب لغیر العاقل، غیر عاقل کے لیے ھذا اور ھذی استعمال ہوتا ہے، ھذا بیت و ھذی بیوت، جمع کے لیے بھی یہی استعمال ہوگا، اور مؤنث کے لیے بھی ھذی سیارہ اور ھذی سیارات۔ اسی طرح لغیر العاقل کے لیے ذالک بیت، دور کے لیے اسماء اشارہ للبعید، تلک بیوت، جمع کے لیے تلک سیارات، مفرد مؤنث کے لیے بھی تلک سیارات، اور جمع غیر عاقل جو ہے بعید کے لیے بھی تلک سیارات۔ تو یہ یہاں تک ہمارا درس تھا، اور 17 ہم انشاءاللہ نیکسٹ مجلس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے دنیا آخرت کی بھلائیاں میں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔